شیخ الاسلام ہے لقب تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج جس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ عالم اسلام کے گوہر نایاب شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدد ذلہ کی شخصیت ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ایک عالم ہی نہیں بلکہ سارے عالم کا قلب ہیں۔ وہ عرب و عجم کے شیخ ہیں۔ وہ جتنے اہل عجم میں مقبول ہیں اس سے کہیں زیادہ اہل عرب ان کے مداح ہیں۔ وہ موجودہ دور میں علوم اسلامیہ کے امام اور دور حاضر کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ وہ جہاں ایک عظیم محدث ہیں جنہوں نے فن حدیث میں تکملہ فتح الملہم جیسی شرح افاق شرح لکھی، وہیں وہ ایک باکمال مفسر ہیں جنہوں نے آسان ترجمہ قرآن جیسی مقبول عام تفسیر لکھی۔ کہ اسلامی میں پورے عالم میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ دنیا کے ساتوں بر اعظموں میں پھیلی امت مسلمہ کی یہ واحد شخصیت ہیں جن کی بات ساری دنیا میں تسلیم کی جاتی ہے۔ باکمال شخصیات اور قابل علماء کی دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن رب ذوالجلال نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو جو جامعیت عطا فرمائی ہے اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ فقہ و تحقیق کے شاہسوار بالعموم ادبی چاشنی سے محروم ہوتے ہیں، لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب خالص علمی تحقیقی شخصیت ہونے کے باوجود شعر و ادب کا نہایت ستھرا ذوق رکھتے ہیں۔ ان کی خالص علمی کتابوں میں بھی بے پناہ ادبی چاشنی ملتی ہے۔ وہ ایک محقق اور فقیہ ہونے کے ساتھ صاحب طرز ادیب بھی ہیں۔ اسی طرح میدان قلم کے شاہسوار عام طور پر خطابت کے جوہر دکھانے سے قاصر رہتے ہیں، لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب تحریری متانت کے ساتھ جوش بیاں سے بہرور ہیں۔ جہاں تک اخلاق و کمالات کا تعلق ہے تو ان جیسی جامعیت بہت کم لوگوں کو میسر آتی ہے۔ جو علم و فن میں باکمال ہوتا ہے وہ اکثر تواضع و انکساری سے تہی دامن ہوتا ہے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب علم کی بلندیوں کو چھونے کے باوجود نہایت منکسر المزاج ہیں۔ عالم اسلام میں امت مسلمہ کو جب کبھی مشکل گھڑی کا سامنا ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پر جا کر ٹک جاتی ہیں۔ افریقہ کی بات ہے کہ وہاں قادیانیوں کو غیر مسلم ہونے کے تعلق سے عدالت میں مقدمہ زیر دوران تھا۔ دلائل کے ذریعے عدالت میں قادیانیوں کو غیر مسلم ثابت کرنے کی ضرورت تھی۔ ایسے نازک موقع پر افریقی مسلمانوں کی نظر کسی اور کی طرف نہیں گئی، بلکہ اس اہم کام کے لیے انہوں نے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا انتخاب کیا۔ حضرت مفتی صاحب افریقہ تشریف لے گئے اور دلائل سے قادیانیوں کو کافر قرار دینے میں کامیاب ہوئے۔ بلا شبہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب عالمی علمی شخصیات میں سر فہرست ہیں۔ ان کی شہرتوں کا سفر بلا توقف جاری ہے۔ ان کی زندگی کا ایک تابناک پہلو یہ ہے کہ کثرت اسفار اور تدریسی مشاغل کے باوجود وہ عظیم علمی خدمات انجام دیتے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا کی علمی صلاحیتوں کا جو شہکار وہ حدیث کا مجموعہ ہے جو 40 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کی جلدیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ جو کام حکومتوں کی سرپرستی میں بڑی اکیڈمیوں کے ذریعے انجام پانا چاہیے وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی زیر سرپرستی چند نوجوان فضلاء کے ذریعے انجام پا رہا ہے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی مقبولیت اور عالم اسلام کے ان کے اعتراف و کمال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عرصہ دراز سے سعودی حکومت انہیں نیشنلٹی دے کر مملکت میں مستقل رہائش کے لیے اصرار کرتی رہی ہے، لیکن حضرت مفتی صاحب نے اپنے ملک میں رہ کر علمی خدمات جاری رکھنے کو ترجیح دی اور سعودی حکومت سے معذرت کر لی۔ حضرت مفتی صاحب فی الواقع عالم اسلام کے گوہر نایاب ہیں۔ انہیں مختلف مسلم و غیر مسلم ملکوں کی جانب سے بڑے بڑے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ ابھی گزشتہ سالوں میں روس میں وہاں کے اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اردن کے بادشاہ نے ان کی علمی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں ملک کے سب سے بڑے ایوارڈ سے نوازا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جنہیں لیکچر دینے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک اور مشہور زمانہ یونیورسٹیوں سے دعوت دی جاتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب کی علمی و دعوتی اسفار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹریولنگ کرنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی طبقہ علماء میں وہ واحد شخصیت ہیں جو اردو کے علاوہ دنیا کی دیگر بین الاقوامی زبانوں یعنی عربی، انگریزی، فارسی اور دیگر کئی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں۔ بالخصوص عربی و انگریزی زبانوں میں انہیں مادری زبان کی طرح مہارت حاصل ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا انگریزی ترجمہ قرآن اس لحاظ سے اہمیت ایسی شخصیت کا ترجمہ ہے جو عربی اور انگریزی میں یکساں مہارت رکھتی ہے، چنانچہ حضرت کا انگریزی ترجمہ قرآن کو یورپ میں ہاتھوں شیخ الاسلام ہے لقب تیرا۔